اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے محترم دینی بھائیو، آدمی کی زندگی میں بعض اوقات وہ ہوتے ہیں کہ اگر آدمی سمجھداری، سعادت مندی اور خوش بختی سے کام لے لے تو زندگی کے وہ اوقات آدمی کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری کا باعث بنتے ہیں۔ اس امت پر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مختصر اعمال میں بہت زیادہ اجر رکھا گیا ہے۔ پہلی امتوں کی عمریں 1200 سال، 1000 سال، 900 سال ہوا کرتی تھی۔ آج کی عمریں زیادہ تر 60 اور 70 کے درمیان ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو ایسے اعمال نصیب ہو گئے کہ وہ اعمال اگر کر لیے جائیں تو 1200 سال سے آگے یہ اعمال بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بسا اوقات پہلی امتوں کے احوال بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 بڑے پیغمبروں کے احوال بیان فرمائے۔ صحابہ کے اندر نیکیوں کا مزاج تھا، حریص تھے نیکیوں کے۔ انہوں نے سنا کہ اللہ کے بعد ایسے بندے ہوئے ہیں جنہوں نے 80 سال تک اللہ کی اس طرح عبادت کی کہ پلک جھپکنے تک بھی غافل نہیں ہوئے، کوئی ایک قسم کی خطا بھی ان سے صادر نہیں ہوئی۔ صحابہ کو بہت تعجب ہوا کہ 80 سال عبادت میں مصروف رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی غافل نہ ہوئے۔ صحابہ کی مجالس میں اس کا تذکرہ ہونے لگا کہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں وہ جنہوں نے اللہ کی اس طرح عبادت کی ہے، یکسوئی کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین اس امت پر بہت زیادہ مہربان ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے قرآن پاک میں یہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔
تو اللہ رب العالمین کو صحابہ کی یہ مجالس اور صحابہ کی یہ حرص، صحابہ کا یہ رشک بے حد پسند بھی آیا، اور صحابہ کی دلجوئی بھی فرمائی۔ چنانچہ صحابہ اس گفتگو کو لے کر اپنی مجالس میں تذکرہ کرتے کہ بڑے سعادت مند لوگ تھے وہ، جو اتنا عرصہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ صحابہ کی خود اپنی زندگی بھی انتہائی اچھے اعمال والی زندگی تھی۔ دراصل یہ حضرات حریص تھے نیکیوں کی۔ روایت میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی، اس طرح یکسوئی کے ساتھ بیٹھتے اور اس طرح ہمتن گوش رہتے کہ اگر پرندہ آ کر بیٹھ جاتا تو دیکھنے والا محسوس کرتا کہ یہ پرندہ کسی ایسی چیز پر بیٹھا ہے جو ہلنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ گویا صحابہ ہر وقت منہمک رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمائیں۔ صحابہ کی یہ بھی خصوصیت تھی، اگر کوئی صحابی کسی مجلس میں غیر حاضر رہتا تو اپنے دوسرے ساتھی سے کہہ دیتا کہ آج کے مجلس کی ساری باتیں بعد میں مجھے بتلا دینا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمایا۔ یہ دراصل ایک حرص ہوتی ہے، آدمی کی طبیعت پھر نیک بن جاتی ہے تو آدمیوں کو نیکیوں کی ایک بھوک لگتی ہے۔ صحابہ تو بالکل نیکیوں کے بھوکے ہی تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کا امتحان لیا اور دل کے سبجیکٹ میں لیا۔ اللہ امتحان لے تو کتنا مشکل امتحان ہوگا، اور پھر بھی جب وہ دل کا امتحان ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن پاک میں، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الغالبون، یعنی مختلف انداز میں اللہ رب العالمین نے ان کا پاکیزہ تذکرہ کیا۔ مختصر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انبیاء کا تذکرہ کیا جو بنی اسرائیل کے بڑے انبیاء تھے اور اللہ کی یاد میں اتنے مصروف تھے۔ اللہ کو صحابہ کی حرص، ان کا رشک دیکھا اللہ نے۔ اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرمایا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا جائے، صحابہ کی بھی دلجوئی کی جائے اور امت پر ایک احسان کیا جائے۔ چنانچہ جبرائیل کو طلب کیا اور جبرائیل قرآن پاک کی اس عظیم ترین صورت کو لے کر آئے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے۔ قرآن پاک کو خود اللہ رب العالمین نے حرفاً پڑھا۔ عالم کی باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بس کہا پہاڑوں کو بن جاؤ تو بن گئے، کہا دریاؤں کو چل جاؤ تو چل گئے، کہا جنگلات کو بن جاؤ تو بن گئے۔ لیکن قرآن کا ایک ایک حرف، قرآن کا ایک ایک لفظ، قرآن کی ایک ایک آیت اللہ نے خود اپنے دہان مبارک سے پڑھی، زبان مبارک سے پڑھی، پھر اس کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا، اور پھر قرآن پاک لوح محفوظ سے ایک رات میں لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے بیت العزت آسمان اول پر اس کو نازل کیا گیا۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ اس سے واقف ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور واللہ ایک عجیب شب ہے، ایک عجیب شب ہے۔ بارہا میں نے اس بات کو عرض کیا، رمضان صرف مغفرت کا ایک بہانہ ہے کہ کسی طریقے سے بندہ اس بہانے کو اختیار کر لے۔ احادیث کی روشنی میں آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی بس کچھ عمل کر لیتا ہے کہ جنت کا مستحق ہو جائے۔ اب کوئی آدمی ہلنا ہی نہ چاہے، کسی کی بدقسمتی اس کو لے ڈوبے تو آدمی کیا کر سکتا ہے؟ ورنہ چاہتے ربی یہ ہے
بہانے اتنے رکھے گئے ہیں، تھوڑا سا عمل کرے مغفرت کا مستحق ہے۔ مثلا یہی لیلۃ القدر ہے، غروب سے لے کر صبح صادق تک کا وقت ہے، مختصر چند گھنٹوں کا تذکرہ ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو آدمی ایمان کی حالت میں احتساب کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی ثواب کی لالچ کو سامنے رکھتے ہوئے اس رات میں عبادت کے لیے مضبوط ہو گیا، کھڑا ہو گیا، چاہے پھر کھڑا ہو کر عبادت کرے، بیٹھ کر عبادت کرے، مختلف عبادتیں کر سکتا ہے آدمی۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا جو شخص اس شب میں بھی محروم رہا، اس پر غفلت طاری رہی، اس پر سستی طاری رہی، یا یوں کہیے کہ اس پر حماقت طاری رہی، اور اس نے اس شب کو بھی عام شب سمجھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس میں محروم رہ گیا اس کی محرومی میں کیا شک ہے، بلکہ الفاظ ہیں وہ شقی ہے، وہ بدبخت ہے۔ یوں بھی رمضان کے بارے میں آتا ہے رغیم انفو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو گئی۔ اردو میں ترجمہ کریں گے وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، خراب ہو گیا۔ صحابہ اس جملے کو سنتے تو کانپ جاتے تھے کہ پیغمبر کی زبان فرما رہی ہے رغیم انفو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو گئی، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شقی اور بدبخت کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کو رمضان ملا پھر بھی مغفرت نہ کرا سکا۔ جس شخص کی مغفرت رمضان میں بھی نہ ہو سکی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو شخص رمضان میں اپنی مغفرت نہ کرا سکا، چھوٹے چھوٹے اعمال مغفرت کے ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن پر مغفرت ہو جاتی ہے، انہیں میں لیلۃ القدر چند گھنٹوں کا مسئلہ ہے۔ اب ایک آدمی کے اندر طلب ہوتی ہے، اس کے اندر ایک فکر ہوتی ہے میری مغفرت ہو جانی چاہیے۔ دراصل ہم دنیا میں ہیں اس لیے کامل طریقے سے وہ آخرت سمجھ میں نہیں آتی ہے، آخرت ہے کیا ہے۔ صحابہ کا چونکہ یقین بہت زیادہ بڑا ہوا تھا، اس لیے بہت زیادہ اعمال کرنے کے باوجود بس ان کے اندر ایک ڈر، ایک فکر، ایک خوف رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود کہ خلیفۃ المسلمین ہیں، رات کے وقت میں خیال آتا ہے حضرت حذیفہ کے پاس ایک فہرست ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ شخص منافق ہے، یہ شخص منافق ہے۔ حضرت حذیفہ کے بارے میں آتا ہے یہ رازدار رسول ہیں، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فہرست ان کو دی تھی، یہ شخص منافق۔ اب خود اندازہ لگائیے امیر المومنین ہیں، کون ہے؟ عمر ہیں، جن کے بارے میں فرمایا عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان اس گلی سے گزرنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے۔ فرمایا جدھر عمر چلتا ہے حق ادھر ہی چلتا ہے، عمر جدھر گھوم گیا حق ادھر ہی گھوم گیا۔ جس عمر کے بارے میں یہ کہا گیا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، ان نبوت کا دروازہ اگر میرے بعد کھلا ہوتا تو عمر کا مزاج ہی ہے ان کو نبی بنا دیا جاتا، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین، میں آخری پیغمبر ہوں۔ یعنی جن عمر کے بارے میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں عمر ایسے ہیں، عمر ایسے ہیں، عمر ایسے ہیں، وہی عمر رات میں اپنے گھر میں ہیں، اچانک خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں اس فہرست میں میرا نام نہ ہو، چنانچہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور مدینے کے اس کنارے پر حضرت حذیفہ کے گھر میں پہنچتے ہیں، جا کر دروازے پر دستک دیتے ہیں، یہ رات کا آخر وقت ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ پوچھتے ہیں کون؟ تو جواب ملتا ہے عمر ابن خطاب۔ حضرت حذیفہ پریشان ہو جاتے ہیں، امیر المومنین کو رات میں اس وقت مجھ سے کیا کام پڑا ہے کہ امیر المومنین دن میں تھکتے ہیں خلافت کے کام سے، رات میں تھوڑا بہت وقت ملتا ہے آرام کا، لیکن اس میں بھی میرے گھر پہنچ گئے ہیں۔
امیر المومنین کسی اور آدمی کو بھیج سکتے تھے، کیا خاص بات ہوگی یہ مدینے میں جو مجھے معلوم نہیں ہے؟ جھٹ پٹ دروازہ کھولا، پوچھا امیر المومنین آپ کیسے آئے؟ سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے وہ فہرست دکھاؤ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی نشاندہی کی ہے جن میں نفاق۔ عجیب جواب عرض کیا امیر المومنین فہرست تو میں نہیں دکھا سکتا آپ کو، اس لیے کہ میرے اور رسول اللہ کے درمیان یہ ایک راز ہے، انہوں نے مجھے اس کا امین بنایا ہے، فہرست دکھانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، اتنا بتلا سکتا ہوں۔ آپ کا نام کیسے ہو سکتا ہے اس میں؟ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کا نام کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے عرض یہ کرنا ہے اس مقام پر ہوں، اس کے باوجود ایک کھٹکا لگا رہے، ہم تھوڑی سی عبادت کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں اوپر سے سارا نزول ہونا چاہیے، ہماری مرضی کے مطابق سب نظام چلنا چاہیے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ راتیں، یہ گھڑیاں بس اسی کے لیے ہیں جو قدردان ہیں۔ بے قدر کے لیے سارا مہینہ عام مہینوں کی طرح ہے، بے قدر کے لیے شب عام شب ہے، قدردانوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، بلکہ تحفہ کیا کہیں گے، بس یہ ایک بہانہ ہے کہ مغفرت ہو جائے۔ اللہ فرماتے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن پاک کیا ہے اس پر گفتگو کریں کہ تو لیلۃ القدر کا معاملہ رہ جائے گا۔ اتنا سمجھ لیجئے قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، قرآن پاک کتاب مبین ہے، قرآن پاک کتاب انقلاب ہے۔ ضرورت اس کی ہے ہمارا تعلق قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائے۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس نے عربوں کو مسخر کر لیا، ورنہ عرب مسخر ہونے والے نہیں تھے۔ یہ قرآن پاک ہی ہے، ادھر اللہ کے رسول پر نازل ہوتی، آپ تلاوت کرتے، وہ لوگ سنتے، سننے کے بعد مسخر ہو جاتے، بس پھر جو سنتا گرویدہ ہو جاتا، جس کی قسمت میں ہی بدقسمتی ہوتی ہے وہ سن کر بھی انسنی کر دیتا ہے۔ لیکن قرآن پاک نے عربوں کو مسخر کیا۔ عالم میں کروڑوں خربوں مسلمان ہیں، دو ہی وجہ سے ہیں، ایک قرآن پاک کی اعجاز کی وجہ سے، دوسرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر بس مغفرت کا، بخشش کا ایک سمندر ہے۔ بس اللہ رب العالمین چاہتے ہیں بندہ کسی حالت میں اپنی آنکھ سے ندامت کا آنسو نکالے، بس بندہ یہ اپنی زبان سے کہہ لے استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور اللہ اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ بندہ 70 سال، 80 سال، 100 سال اللہ کا باغی اور سرکش رہے اور ایک بار صدق دلی کے ساتھ یہ کہہ دے استغفر اللہ، بس اللہ رب العالمین بندے کو قبول فرما لیتے ہیں، اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، اس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ یہی در وہ در ہے جہاں دھکا نہیں دیا جاتا، تانا نہیں دیا جاتا، اور کسی کو دھتکارا نہیں جاتا، اور کسی کو رد نہیں کیا جاتا۔ اللہ اللہ ہے، بس ضرورت اس کی ہے کہ ہم سمجھیں اس چیز کو اللہ رب العالمین ہمیں کیا دے رہے ہیں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کے علم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود ہی بتلایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ عرب 1000 سے آگے کی گنتی نہیں جانتے تھے۔ علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے عرب 1000 کے آگے سے گنتی نہیں جانتے تھے، اس لیے 1000 تک کا کہا۔ اگر وہ گنتی جانتے ہوتے 1000 کے آگے کی، اللہ بہت کچھ کہہ دیتے، لیکن کیونکہ جس طرح اس زمانے میں ہیلی کاپٹر نہیں تھا، گاڑیاں نہیں تھی، ان کا تذکرہ نہیں ہے، اونٹوں کا تذکرہ ہے، گھوڑوں کا تذکرہ ہے، تاکہ بات فوراً سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے کہ اول مخاطب عرب تھے، اول مخاطب جو تھے وہ خاص ماحول کے لوگ تھے، جو چیزیں ان کے ماحول میں تھی انہی سے قرآن پاک نے ان کو سمجھایا، تو 1000 سے آگے کی گنتی سے واقف نہیں تھے، اس لیے 1000 کہہ دیا ہے۔ اور پھر یہ 1000 بھی 83 سال 4 مہینہ بنتے ہیں۔ ایک آدمی شب قدر میں کھڑا ہو گیا، اس نے کھڑا ہونے کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھ لی، گویا 83 سال 4 مہینے تک صلاۃ التسبیح پڑھتا رہا۔ ایک آدمی شب قدر میں تسبیح لے کر بیٹھ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ پڑھ رہا ہے، گویا 83 سال تک گویا یہ پڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔
ایک آدمی رمضان مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ایک پارہ تلاوت کر رہا ہے، گویا 83 سال تک تلاوت ہی کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں آ کر فرمایا کہ جو آدمی اس میں بھی محروم رہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یوں تو نبوت کا گھرانہ ہمیں وقت عبادت میں لگا ہی رہتا تھا، لیکن اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے کی خاص نگرانی کرتے تھے۔ اگر کوئی تھوڑا آرام کرتا اسے مطلع کرتے اٹھو اور اللہ کو یاد کرو۔ ہم میں سے ہر بھائی سمجھ سکتا ہے کہ عام صحابہ کی حالت تھی کہ وہ نیکیوں کے حریص تھے، نبوت کا گھرانہ کیسا ہوگا آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا، یہ تو نبوت کا گھرانہ ہے۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں نبوت کے گھرانے کی تو ہر خاتون گویا وہ انتہائی عبادت کے اندر انتہائی مصروف رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ شب قدر میں اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے ہدایت کرتے، آج کی رات اپنے آپ کو چست رکھو، آج کی رات اپنے آپ کو عبادت کا پابند بنا لو۔ گویا یہ رات ایسی ہے، اس رات میں آدمی کو سستی نہیں چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس میں محروم ہو گیا، یعنی ایک آدمی کے دماغ میں یہ بات آئی ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک عام رات ہے، جبکہ خاص طور سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، عشر الاواخر، آخر عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، 21ویں شب کو تلاش کرو، 23ویں شب کو تلاش کرو، 25ویں شب کو تلاش کرو، 27ویں شب کو تلاش کرو، 29ویں شب کو تلاش کرو۔ اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی ایک رات ایسی نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہی ایک رات ہے۔ ہاں صحابہ میں سے بعض صحابہ کا گمان گیا ہے کہ یہ 27ویں شب ہے، ان کے پاس دلائل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ نے بہت زیادہ علم دیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بھی دی، یا اللہ ان کو قرآن پاک کا خوب فہم اور علم عطا فرما۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، اس لیے جمع کیا کہ میں صحابہ سے یہ سنوں لیلۃ القدر کب کب ہوتی ہے۔ صحابہ بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا تذکرہ ہوا اور صحابہ اس پر متفق ہوئے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ یہ 21 بھی ہو سکتی ہے، یہ 23 بھی ہو سکتی ہے، یہ 25 بھی ہو سکتی ہے، یہ 27 بھی ہو سکتی ہے۔ قریب میں حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف فرماتے، جب سب صحابہ گفتگو کر چکے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا امیر المومنین مجھے بھی بولنے کی اجازت ہے؟ فرمایا ہاں، اس لیے تو بلایا ہے، آپ بھی بولیے۔ تو فرمایا میرا گمان ہے یہ 27ویں شب ہے، اس لیے کہ 7 کا عدد بڑا پیارا عدد ہے، 7 کا عدد بڑا پیارا عدد ہے۔ پھر گنایا، آسمان 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں، فرمایا طواف کے چکر بھی 7 ہیں، اور رمی جمار کے کنکر بھی 7 ہیں، صفا مروہ کے چکر بھی 7 ہیں، انسان 7 اعضاء پر سجدہ بھی کرتا ہے، ہفتے کے دن بھی 7 ہی ہیں، اور پورے زمانے کو لے لیں، دہر کو لے لیں تو 7 ہی دن بار بار آتے ہیں، تب کہیں جا کر مہینہ بنتا ہے، تب کہیں جا کر سال بنتا ہے۔ اور پھر ساتھ میں فرمایا اس سے بھی آگے کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور یہ 3 بار اس آیت میں آیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ عرض کیا امیر المومنین لیلۃ القدر بھی 3 بار آ گیا ہے، اور لیلۃ القدر میں 9 حروف آتے ہیں، اور 3 کو 9 سے ضرب دیتے تو 27 بنتے ہیں۔ پھر عجیب بات فرمائی انا انزلنا سے لے کر ہیا حتی تک بھی 27 کلمات آتے ہیں، اور ہیا استعمال ہوا ہے وہ پہلے والی چیزوں کے لیے، معلوم ہوتا ہے یہ 27 میں سب خاص شب ہے۔ لیکن یہ ان کا اور بعض صحابہ کا اس طرف گمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی اس قدر فضیلت بیان کی تو میرا خیال ہوا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لوں، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شب قدر ہے تو اللہ سے کیا مانگوں۔ صحابہ کا ایک مزاج تھا، صحابیات کا ایک مزاج تھا کہ وہ فوراً کام کی بات دریافت کر لیتے تھے، کرنا کیا چاہیے۔ ہم سننا چاہتے ہیں، کرنے سے پیچھے رہتے ہیں، وہاں کرنے کے لیے دریافت کرتے تھے مجھے کرنا کیا چاہیے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کے لیے سوال کر لیا،
اور کتنی ذہین ہیں، کتنی فہیم ہیں کہ پوری امت کے لیے ایک مسئلہ حل کر دیا۔ عرض کہ اللہ کے رسول کیسے معلوم ہوگا شب قدر ہے؟ اور اگر معلوم ہو جائے تو کیا مانگو اللہ سے کہ جو مختصر ہو اور کافی ہو جائے، جو مختصر ہو اور کافی ہو جائے۔ ایسی بہت سی احادیث ہیں کہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت طلب کی اور مختصر طلب کی۔ چنانچہ یہی حال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ آپ فرماتی اللہ کے رسول اگر معلوم ہو جائے تو پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتلائی، نشانی بتلائی، ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ جبریل آتے ہیں تو ایک ماحول لے کر آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ، پھر ایک فرشتہ نہیں آتا ہے، پھر آسمان کے سارے فرشتے آ جاتے ہیں۔ کیا کرنے آتے ہیں؟ زمین پر اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ فرشتوں نے ایک بار یہ کہا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اللہ نے جواب دیا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرشتے کہہ رہے تھے آپ ایک انسانی مخلوق پیدا کر رہے ہیں، خون خرابہ پھیلائے گی، ایک دوسرے کو مارے گی، ایک دوسرے پر جھپٹے گی، ایک دوسرے کے حقوق کو تلف کرے گی۔ اللہ یہ دکھانے کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں زمین پر کہ فرشتوں اب جا کر دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں کا ایک ازدحام ہوتا ہے، پورے عالم کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ جس خطے میں شب قدر ہوتی ہے، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ جبریل آتے ہیں اپنی پوری جماعت کو لے کر، یہ کمانڈر ان چیف ہیں، یہ اپنی جماعت کو لے کر آتے ہیں تو پہلے حرم پر اور مسجد نبوی پر اور ارد گرد وہاں سب جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جس طرح کسی لشکر کا کمانڈر ہدایت دیتا ہے، جبریل ہدایات دیتے ہیں اب عالم میں پھیل جاؤ، شہروں میں پھیل جاؤ، گلیوں میں پھیل جاؤ، گھروں میں پھیل جاؤ، مسجدوں میں پھیل جاؤ، ہر جگہ پھیل جاؤ۔ بس جس کو دیکھو کہ عبادت میں مصروف ہے، کوئی نماز میں مصروف ہوگا، کوئی تلاوت میں مصروف ہوگا، کوئی دعا میں مصروف ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا، کوئی تلاوت میں ہوگا، کوئی کسی حالت میں ہوگا۔ ہر وہ شخص جو اللہ سے جڑا ہوا ہو، کوشش کرنا اس کی دعا پر آمین کہنے کی اور کوشش کرنا اس سے مصافحے کی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیسے معلوم ہوگا کہ جبریل کے ساتھ ہمارا مصافحہ ہو گیا ہے؟ کہاں ہمارے یہ ثقیل اور سخت ہاتھ، کہاں جبریل امین، کہاں فرشتے، انتہائی نرم مخلوق، لا یعصون اللہ ما امرہم، ایسی مخلوق جو اللہ کی کبھی نافرمانی کرتی نہیں ہے، ان کی دل و دماغ میں بات آتی نہیں کہ نافرمانی کس چیز کا نام ہے، فرشتے جانتے ہی نہیں کہ نافرمانی کیا ہوتی ہے۔ ایسی نورانی مخلوق آپ کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ ٹچ کرے، اندازہ لگائیے یہ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب عبادت کرتے ہوئے تمہارا دل نرم ہو جائے اور تمہاری آنکھ سے ندامت کا آنسو بہنے لگ جائے اور تم پر ایک قسم کی کپ کپی طاری ہو جائے، تم پر ایک قسم کی کپ کپی طاری ہو جائے، یہ کپ کپی طاری ہوتی ہے ندامت کی کپ کپی۔ آدمی کبھی کبھی اس حال میں ہوتا ہے، بس یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، کبھی اللہ اپنے بندے پر رحم کی نگاہ ڈال دیتے ہیں، بندے کو اپنی ساری زندگی کی ریلیں سامنے نظر آتی ہیں، پھر بندہ کانپ جاتا ہے۔ اس کی آنکھ سے ایک انتہائی وزنی، ایک انتہائی قیمتی قطرہ نکلتا ہے جسے ہم آنسو کہتے ہیں۔ علماء نے بڑی نقطے کی بات لکھی کہ میزان ہر چیز کو تول لے گا، زمین و آسمان رکھے گے میزان کے اندر تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، گویا گھاس کا تنکا رکھا ہے۔ آپ پوری زمین کو رکھ دیں، آپ پورے آسمانوں کو رکھ دیں، آپ دنیا و ما فیہا کو اس میں رکھ دیں، میزان کا پلڑا ایسا بھاری ہوتا ہے جیسے آپ نے اس میں ایک گھاس کا تنکا رکھا ہے، لیکن اسی پلڑے میں اگر ندامت کا آنسو ڈال دیا جائے جھک جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے ان راتوں میں اور بالخصوص اب آخری عشرے کی راتوں میں، ہر رات میں، ہر پل میں آدمی توبہ سے اپنے آپ کو پاک اور شفاف رکھے، یعنی توبہ کر کے آدمی پاک ہو جائے۔ اور توبہ کون نہیں کرنا چاہیے؟ خود پیغمبر اپنی مجلس میں 100 بار استغفار کر لیا کرتے تھے، حالانکہ ہم میں سے ہر بھائی جانتا ہے پیغمبر امام الانبیاء ہے، انتہائی معصوم ہے، پیغمبر کا استغفار کرنا ان کے درجات کا بلند ہونا ہے، میرا اور آپ کا استغفار کرنا
خطاؤں کا معاف ہونا ہے، وہ آدمی استغفار کر لے، استغفار کر کے پاک ہو جائے، تاکہ شب کے آنے سے پہلے پہلے اور طاق راتوں کے آنے سے پہلے پہلے آدمی صاف اور ستھرا ہو چکا ہو۔ پھر جو ہی غروب آفتاب شروع ہو جائے، اب بولتے افطار کے وقت سے ہی، بلکہ رمضان کا تو ہر پل ہی نعمت ہی نعمت ہے، پھر جب یہ مبارک گھڑی آ جائے تو آدمی کو چست اور تندرست اور آدمی کو انتہائی حریص رہنا چاہیے، بس اب میں اس شب میں خوب عبادت کر لوں۔ اس لیے کھانے پینے کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو اس شب کے لیے ہلکا رکھنا چاہیے، دن میں تھوڑا بہت آرام کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد جب یہ شب آئے تو آدمی کو گپ شپ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ جو لوگ گھروں میں رہتے ہیں، مسجد سے باہر جو لوگ ہوتے ہیں، گھروں میں اپنے موبائل کو کم سے کم اس شب کے لیے تو آدمی بند کر دے، اور اگر مسجد میں بھی آدمی اس شب کو کھلا رکھے گا پھر اس آدمی کو کیا کہا جائے گا؟ اگر مسجد میں بھی آدمی نے کھلا رکھا، کسی کی میسیج آئے گی، کسی کی مس کال آئے گی، کسی کا فون آئے گا، پھر کیا کہا جائے گا؟ اس غفلت کا، اس نادانی کا، اس کہالت کا کیا کیا جائے کہ آدمی مسجد میں لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر کو پانے کے لیے بیٹھا ہے اور موبائل کھلا رکھا ہوا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کی علامت یہ ہے، فرشتے کے مصافحہ کرنے کی علامت یہ ہے، آدمی بڑے قسم کی کپی طاری ہو، اسے رونا آئے، اس کی آنکھوں سے ندامت کا آنسو نکلے یا نہ نکلے، اس پر پشیمانی اور شرمندگی طاری ہو جائے، وہ محسوس کرے، اسی محسوس کرنے کے دوران فرشتہ اپنا کام کر لیتا ہے، مصافحہ کر لیتا ہے۔ ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر معافی کی رات ہے۔ سیدہ عائشہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا مانگ لوں؟ تو جواب میں کیا فرمایا؟ عائشہ یوں کہو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ الہ العالمین، آپ کریم ہیں اور کریم عفو کو پسند کرتا ہے، آپ کریم ہیں اور کریم عفو کو پسند کرتا ہے۔ اللہم انکا کریم تحب العفو، آپ عفو کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی، میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ آدمی اس دعا کو اس رات میں کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے 4 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے یہ رات مفید نہیں ہے، 4 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے یہ رات مفید نہیں ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، جو شراب کا عادی ہو، جو شراب کا عادی ہو، اس آدمی کے لیے یہ رات مفید نہیں ہے جب تک نہ وہ توبہ کر لے۔ اور اب شراب ہی نہیں ہے، ہر وہ نشہ جو آدمی کو مدہوش کر دے، آج پھر طرح طرح کے نام ہیں، برائن شوگر ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے، آج تو ایسے ایسے نام ہیں جس میں ہمارے بے شمار نوجوان اللہ بچائے مصروف ہو چکے ہیں، بستیاں کی بستیاں اس کے شکار ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے اپنی بستی کو ان وباؤں سے بچانے کے لیے، اپنے گھروں کو ان وباؤں سے بچانے کے لیے، اپنے عزیزوں کو اس وبا سے بچانے کے لیے۔ وہ تو شراب اس وقت چونکہ عام تھی، شراب کا تذکرہ ہو گیا، ورنہ ہر وہ چیز جو آدمی کی عقل کو کھو دے، جو آدمی کے دماغ کو فیل کر دے، جو آدمی کو مدہوش کر دے، اس میں داخل ہے، اس کے لیے شب قدر مفید نہیں ہے۔ دوسرا، قاطع رحم، رشتوں کا کاٹنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بات چھوڑنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتوں سے قطع تعلق کرنے والا، یہ ایام اور یہ راتیں اور یہ لمحات اسی آدمی کے لیے مفید ہیں جس کے اندر ندامت ہے، جس کے اندر عاجزی ہے، جس کے اندر انکساری ہے، جو آدمی اپنے آپ کو توڑ لیتا ہے کہ بس میں ہی چھوٹا ہوں۔ اور عارفین نے کہا ہے دنیا میں ایک ہی عہدہ ایسا ہے جس پر کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ ہے چھوٹا بننا۔ بڑے بننے پر جھگڑے ہیں، چیئرمین کون بنے، سیکٹری کون بنے، خزانچی کون بنے، کیشر کون بنے، فلاں کون بنے، ان پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس پر عالم میں کہیں جھگڑا نہیں ہے میں سب سے چھوٹا ہوں، اس پر کیا جھگڑا ہے؟ آدمی چھوٹا بن جائے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو شرابی جب تک توبہ نہ کر لے اس کے لیے رات مفید نہیں ہے۔ ایسے وہ شخص جو آدمی قاطع رحم، رشتوں کا قطع تعلق کرنے والا ہو، اس کے لیے بھی رات تب تک مفید نہیں جب تک نہ توبہ کر لے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں بار بار ہم سنتے ہیں، والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، والدین کے نافرمان کے لیے بھی یہ رات مفید نہیں ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اور کیا فرق پڑتا ہے آدمی کو اپنے والدین کو منانے میں؟ قدم چومے جا کر، پاؤں پکڑے جا کر، سر قدموں میں ڈال دے، یہ اس بندے کی
یہ اس اولاد کی سعادت مندی اور نیک بختی ہے، اس کا سر ماں کے قدموں میں ہو، اس کا سر باپ کے قدموں میں ہو۔ کیا فرق پڑتا ہے آدمی کو؟ جو شخص اپنے والدین کو ناراض کرے پھر حرم میں کھڑا رہے اور ایک ٹانگ پر کھڑا رہے، اس کو صاف کہہ دیجئے بابا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارا حرم میں ایک ٹانگ پر کھڑا رہنے سے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بہتر ہے تم جا کر کہیں سو جاتے، اس لیے کہ تمہارے لیے یہاں بھی مغفرت کے آثار نہیں ہیں۔ بس مغفرت اسی کے لیے ہے جو ان برائیوں سے بچا ہوا ہو۔ اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المشاہین، صحابہ نے مل مشاہین یا رسول اللہ کے رسول مشاہین کیا ہے؟ فرمایا وہ المصارم، مصارم ہے۔ عرض کہ اللہ کے رسول کون ہے وہ؟ فرمایا وہ شخص جس کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو۔ یوں تو خطائیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، لیکن بعض خطائیں قلب کے اندر ہوتی ہیں، یہ گناہ بڑے گناہ مانے جاتے ہیں۔ چوری ہے، زنا ہے، ڈکیتی ہے، قتل ہے، یہ گناہ بھی بڑے ہیں۔ ان سے زیادہ بڑا گناہ تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ نظر وہ چھوٹے آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بڑے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس شخص کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے جنت میں داخلہ نہیں ہے، چغل خور کا داخلہ جنت میں نہیں ہے۔ ایسے ہی کینہ اور بغض لے کر آدمی شب قدر کر رہا ہے، کیا فائدہ ہے آدمی کا؟ معلوم ہوا یہ شب اسی آدمی کے لیے مفید ہے جس کے اندر ندامت ہے، جس کے اندر عاجزی ہے، جس کے اندر انکساری ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ کہاں سے نازل کیا؟ لوح محفوظ سے آسمان اول پر ایک رات میں نازل کیا۔ اس کے بعد آسمان اول سے زمین تک 23 سال میں نازل ہوا ہے، آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے۔ جتنی جتنی ضرورت ہوتی گئی نازل ہوتا گیا۔ نزول کی کیفیت بھی عجیب ہوتی تھی، 70 ہزار فرشتے بسا اوقات جبریل امین کے ساتھ ایک ایک آیت لے کر آتے تھے یا ایک ایک صورت لے کر آتے تھے، تب کہیں جا کر جبریل امین اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے، اللہ کے رسول کو پڑھ کر سناتے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے۔ اور پھر سننے میں بھی ابتدا میں یہ حالت پیش آتی تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی قرات کے ساتھ ساتھ اپنی قرات بھی کر دیتے تھے۔ جبریل بھی پڑھ رہے ہیں، پیغمبر بھی پڑھ رہے ہیں، اس خیال سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، اس خیال سے کہ کوئی آیت چھوٹ نہ جائے، تو اللہ کو ہدایت دینی پڑی۔ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل تلاوت کریں اس وقت آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، اس وقت آپ خاموشی کے ساتھ سنیے۔ آپ کے خیال میں یہ کہ آپ بھول جائیں گے، ہم بھولنے نہیں دیں گے آپ کو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، ہم اس کے الفاظ بھی، اس کے معنی بھی، اس کا مطلب بھی ہم آپ کے دماغ میں محفوظ رکھیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ جبریل جب پڑھیں آپ بالکل اس کو سکون کے ساتھ سنتے رہیں۔ تو قرآن ایک عظیم ترین کتاب ہے، نازل ہوئی اس شب میں، کہاں سے؟ لوح محفوظ سے آسمان اول پر، وہاں تک نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ 23 سال لگے ہیں اس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے میں۔ عظیم ترین کتاب ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے کفارہ میں عرض کیا قرآن پاک کے سارے انوار و برکات اس عالم میں نہیں کھلے ہیں، اس عالم میں نہیں کھلے ہیں۔ اس کے انوار و برکات جو پورے کھلیں گے وہ تب کھلیں گے جب جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ پھر اللہ اہل جنت سے پوچھیں گے بتاؤ میں نے تمہارے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہو گئے؟ ہر جنتی پکار اٹھے گا وعدے تو پورے ہو گئے ہیں۔ اللہ پوچھیں گے کچھ اور ضرورت تو نہیں، کوئی چیز باقی تو نہیں؟ تب جنتی اہل علم سے سوال کریں گے اللہ سے کیا کہا جائے؟ اہل علم بتلائیں گے اللہ سے یہ کہا جائے آپ نے ہمیں سب کچھ دے دیا، جو کچھ آپ نے وعدہ کیا تھا قرآن میں سب کچھ مل گیا ہے۔ ہم نے جنت کو دیکھا، تصور نہیں تھا کہ ایسی ہوگی، ایسا تصور ہوتا تو نہ جانے ہم کس طرح آپ کو یاد کرتے، لیکن آپ کا کرم ہے، آپ نے ہمیں سب کچھ دے دیا۔ اب ایک چیز باقی ہے، ہم نے آپ کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے آپ کو نہیں دیکھا ہے۔ آج ہم اپنے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے اللہ کیسے ہیں؟ تب جنت کے آخر حصے پر جو جنت کی چھت ہوگی، ایک عظیم ترین میدان ہے، گھاس بھی سفید، قالینیں بھی سفید، پانی بھی سفید، پتے بھی سفید، درخت بھی سفید، پرندے بھی سفید، ہر چیز سفید، بارش کے قطرے بھی سفید، مشک و عنبر بھی سفید۔ تب اللہ فرمائیں گے ہمارا عرش، ہمارا تخت بچھایا جائے، تخت بچھایا جائے گا،
پھر انبیاء کی کرسیاں لگائی جائیں گی، انبیاء کے پیچھے پھر صحابہ کی ہوگی، خدا کرے میری اور آپ کی بھی کسی نہ کسی کونے میں لگ جائے، خدا کریم ہے، کرسیاں لگی ہوں گی۔ تب اللہ رب العالمین لوح محفوظ سے پوچھیں گے، لوح محفوظ وہ میں نے قرآن پڑھا تھا اور تمہارے اندر محفوظ کر دیا تھا، کیا کیا اس قرآن کا؟ کہ جبریل امین کو آگ کے حکم سے دے دیا، جبریل کو طلب کیا جائے گا، جبریل وہ قرآن جو لوح محفوظ سے تم نے حاصل کیا اس کو کیا کیا کہ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول کو بلایا جائے کہ محمد تم نے جبریل سے قرآن لیا، اس کو کیا کیا کہ میں نے امت تک پہنچا دیا۔ اللہ فرمائیں گے ذرا آج سناؤ، تو کیا وقت ہوگا، کیا سما ہوگا، کون سمجھ سکتا ہے وہ کیا وقت ہوگا؟ ادھر اللہ، ادھر محمد کریم، ادھر انبیاء کی کرسیاں، ادھر ہر امت لگی ہوئی ہے۔ ایک عجیب نظارہ ہوگا، اور فرشتے مشک و عنبر کی وہ بو اور وہ بارش چھڑک رہے ہوں گے، جیسے گرمی میں آدمی پر معمولی پانی کے قطرے پڑ رہے ہوں، اس میں عجیب قسم کی خوشبو ہوگی۔ ہر قطرے کے ساتھ بندے کا حسن دوبالا ہوتا چلا جائے گا۔ علماء نے لکھا جب واپس اپنے ڈیروں پر آئیں گے تو بیویاں شوہروں سے کہیں گی جو تم پہلے تھے وہ اب نہیں ہو، تمہاری شکل تو کہیں سے کہیں چمک رہی ہے۔ یہ تو اس میدان میں خالی بیٹھنے والوں کا حال ہوگا۔ اب کہا جائے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھو۔ اب جو اللہ کے رسول قرآن پڑھنا شروع کریں گے، ہر آیت پڑھتے چلے جائیں گے، ہر آیت کے ساتھ باغات نکل رہے ہیں، محلات نکل رہے ہیں، زیر و زبر ہے تو موتی اور جوہر نکل رہا ہے، ہیرے نکل رہے ہیں۔ تب صحابہ دیکھ کر کہیں گے قرآن تو ہم بھی پڑھتے تھے، قرآن کو ہم نے بھی سمجھا ہے، لیکن قرآن یہ کچھ ہے یہ تو پتہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول ایک آیت پڑھ رہے ہیں، اسی میں ایک محل نکل رہا ہے، ایک آیت پڑھ رہے ہیں، ایک پھلدار ثمردار درخت نکل رہا ہے۔ اللہ کے رسول ایک آیت پڑھ رہے ہیں، جنت کی گلیاریاں نکل رہی ہیں۔ صحابہ حیران ہوں گے، اور پھر انبیاء اور صحابہ سوال کریں گے الہ العالمین قرآن اتنا عظیم تھا، دنیا میں تو اس قسم کی برکات نہیں دیکھی گئی۔ اللہ فرمائیں گے تمہاری دنیا تھی ہی کتنی بڑی کہ میں وہاں قرآن کو کھول دیتا، تمہاری دنیا میں طاقت ہی کہاں تھی اتنی، تمہاری دنیا تو ایک سوئچ بورڈ ہے، تمہاری دنیا تو ایک معمولی سا ذرہ ہے، اس ذرے میں قرآن پاک کو کیسے کھولا جاتا۔ آج قرآن پاک کو دیکھو، اب اللہ کے رسول قرآن پاک پڑھتے چلے جائیں گے اور جنت پھیلتی چلی جائے گی، تب معلوم ہوگا قرآن بک نہیں ہے، قرآن خالی صحیفہ نہیں ہے، قرآن اتنا ہی نہیں جو آپ کس کتاب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، قرآن کی شکل میں جنت کے درجات اس میں بند ہیں۔ آج امت اپنے بچوں کا کیریئر بنانے کے لیے بچوں کو قرآن پاک سے محروم رکھ رہی ہے۔ ابھی ننھا بچہ پیدا ہی ہوا، کیا نام رکھ لیا؟ صاحب جی، پیدا ہوتا ہی نام ہو گیا صاحب جی۔ ہمارے بچوں کے نام بعد میں آتے ہیں، صاحب جی پہلے ہو گیا۔ پھر عجیب خواب ہوتے ہیں، ابھی بیچارہ دودھ ہی پی رہا ہے تو کیا چائلڈ ہوم میں ڈال دو اس کو، سیکھے گا جی وہیں، دیکھے گا جی وہیں۔ ماں کہیں نکل گئی، باپ کہیں نکل گیا، دوسری میڈم کھلا بھی رہی ہیں پلا بھی رہی ہیں۔ ان خوبیوں سے کہیں امت بنتی ہے، ان سوچوں سے کہیں امت بنتی ہے۔ اور پھر اگر تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا تو لال کو پڑھانے کے لیے بھی 50 کلومیٹر دور گاڑی پر بٹھا دیا جی۔ صبح اٹھتے ایک فکر ہے کہ یہ کھائے گا کب، پہنے گا کب، بستہ کب سنبھالے گا، اسی میں ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ پڑھتا رہتا ہے، پڑھتے پھر کماتا رہتا ہے، کماتے پھر کھاتا اور کھلاتا رہتا ہے، اسی میں وقت آخر ہوتا ہے۔ پھر جب قبر میں جا کر آنکھ کھلتی ہے تب سوچتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو قرآن کی شکل میں ایک جنت ہے، اس سے اپنے بچوں کو منور کیجئے، اس سے اپنے گھرانوں کو منور کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، فرشتوں کا جھرمٹ جبریل امین کی قیادت میں احکام کو نافذ کرنے کے لیے، کس کو کتنی روزی دینی ہے، کس کو اس سال کتنی عزت دینی ہے، اور خدا نہ کرے کسی کی عزت اس سال واپس بھی لینی ہے، کسی کو اٹھانا ہے، کسی کو گرانا ہے، کسی کو دینا ہے، کسی سے لینا ہے، کسی کو بستر پر ڈالنا ہے، کسی کو بستر سے اٹھانا ہے، یہ سارے احکام نافذ ہو جاتے ہیں۔ ہی حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک
فرشتوں کا ہر ہر گھر کے آس پاس، ہر ہر گھر میں اور ہر ہر گلی میں، ہر ہر شہر میں، ہر ہر مسجد میں بسیرا رہتا ہے۔ کوشش کیجئے ہم اس رات میں بیدار رہیں، اس حال میں رہیں کہ اللہ وہ وقت لائے فرشتوں کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی جو فضیلت بیان کی ہے، ان فضائل کو دیکھتے ہوئے آدمیوں کو نہیں چاہیے کہ سستی کرے۔ پھر رمضان صرف بدنی عبادت کے ہی نہیں ہے، بلکہ رمضان سخاوت کا بھی ہے، ایثار و ہمدردی کا بھی ہے۔ ایثار و ہمدردی میں آپ کی بستی میں غربا ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، ہر بھائی کو چاہیے وہ دیکھے۔ خود کھا لینا کوئی کمال نہیں ہے، چیونٹی بھی کھاتی ہے، چھوٹے چھوٹے ذرات بھی کھاتے ہیں۔ چیونٹی کے پاس کوئی راشن کارڈ نہیں ہے، مچھلی کے پاس کوئی راشن کارڈ نہیں ہے، شیر کے پاس بھی کوئی دکان نہیں ہے، اور ریچھ کے پاس بھی کوئی دکان نہیں ہے۔ اللہ ہر مخلوق کو کھلاتا ہے، اللہ سانپ اور بچھو کو بھی کھلاتا ہے۔ آپ نے کھا لیا تو کون سا کمال کیا، آپ نے پہن لیا تو کون سا کمال کیا۔ امت ایک ہی بات کو یاد نہ رکھے کہ شب قدر میں دعا کریں گے، تلاوت کریں گے، صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے تو بیڑا پار ہو جائے، کہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں مال بھی دیا ہے۔ اپنے مال سے کوشش کیجئے، میں نے اس سال کتنے غریبوں کو کپڑے بنا کر دیے، یہ بھی سوچئے نا۔ میرے گھر سے اس سال کتنے فقراء نے کھانا کھایا ہے، میں نے کتنے فقراء کو کھانا دیا ہے، میرے گھر سے مال کی شکل میں کیا کیا نکلا ہے۔ اگر نکلا ہے تو الحمدللہ کہیے، اور اگر نہیں نکلا ہے تو پھر اپنے اس وز میں برآمدے میں جا کر نظر ڈالیے، آپ کے گھر کے بچوں کے کتنے جوتے وہ ہیں جو ختم ہو چکے ہوئے ہیں، کتنے جوتے وہ ہیں جو کئی درجنوں کے شکل میں الماریوں میں پڑے ہیں۔ پھر سوچئے کیا میرے مال میں غربا کا حق بھی ہے یا نہیں حق ہے۔ صحابہ کا مزاج تو عجیب مزاج تھا۔ رمضان کا مہینہ ہے، سیدنا علی کے گھر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں روٹی بن رہی ہے، اور ہر فرد کے لیے ایک ایک روٹی بنی ہے۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، انا ابن السبیل، میں راستے کا مسافر ہوں، یعنی مجھے بھی کچھ دے دیا جائے، افطار کا وقت ہے۔ اور سیدہ فاطمہ عصر کے بعد روٹی بنا کر فارغ ہونا چاہتی ہیں تاکہ وقت افطار دعا میں مشغول ہو سکیں۔ اسی درمیان سائل آ جاتا ہے، انا ابن السبیل، میں مسافر ہوں، کچھ دیا جائے۔ سیدنا علی نے حضرت حسن سے کہا، حسن اٹھو، میرے حصے کی روٹی فقیر کو دے دو۔ حضرت حسن اٹھتے ہیں، اتنے میں فاطمہ جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا حسن رک جاؤ، میرے حصے کی بھی لے دو۔ 2 روٹیاں ہو گئی۔ حسن ان روٹیوں کو پکڑتے ہیں تو اپنی ماں سے کہتے ہیں، والدہ سے، امی جان آپ دونوں مسافر کو کھلانا چاہتے ہیں، میرے حصے کی روٹی بھی دے دیجیے۔ 3 ہو جاتی ہیں۔ حضرت حسین پکارتے ہیں، بھائی جان والدین کی بھی لے لی، اپنی بھی لے لی، تو کیا میں اکیلا کھاؤں گا، میری بھی ساتھ دیتے جائیں۔ ان کی بھی ساتھ لے لی۔ وہاں جو باندی تھی، نوکرانی تھی، اس نے کہا یہ پورا گھرانہ نبوت کا گھرانہ ہے، آپ سب لوگ جنت کو لینا چاہتے ہیں تو کیا میں محروم رہوں گی، لاؤ میرے حصے کی روٹی بھی دے دو۔ 5 روٹیاں ہوتی ہیں، اور باندی لے کر فقیر کے ہاتھ بھی تھما دیتی ہے۔ یہ ہوتا ہے ایثار، اس کا نام ہے ایثار۔ ہم نے اس کو یاد رکھا ہے، لیلۃ القدر میں روئیں گے، تلاوت کریں گے، صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے، معاملہ ختم ہے۔ زکوٰۃ باقی ہے، صدقہ باقی ہے، چلو زکوٰۃ دے دی ہے، لیکن اور اموال اللہ نے دیے ہیں۔ آدمی کو چاہیے جب اپنے بچوں کے لیے کچھ بنائے تو سوچنا چاہیے، اگر یہ اولاد اللہ مجھے نہ دیتا میں کہاں سے لاتا۔ پھر سوچے میں نے کتنے بچوں کا، کتنے غربا کا سوٹ بنایا ہے۔ سیدنا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، جو ہمارے اور کروڑوں لوگوں کے امام ہیں، ان کے یہاں باقاعدہ کوفہ کے ان غربا کا، مساکین کا سائز رہتا تھا، دھاگے سے ایک سائز رہتا تھا۔ یہ گھر ہے فلاں شخص کا، اس میں کتنے افراد ہیں، ان کے کیا سائز ہیں۔ عید سے پہلے ان تمام کے کپڑے ان کے گھر پہنچا دیے جاتے تھے، اور یہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہاں سے آئے۔ امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے، انتہائی خوش شکیل تھے، نبوت کے گھرانے کے فرد تھے، چہرہ چمکتا تھا، آفتاب کی طرح چمکتا تھا، ہاتھوں سے خوشبو آتی تھی، انتہائی چمکیلا چہرہ، انتہائی چمکیلا جسم تھا۔ لیکن جب آخری وقت میں کفن دفن کرنے والوں نے نہلایا، دیکھا کہ پوری پشت انتہائی سیاہ ہے، انہیں وہ تعجب ہوا۔ جنازہ پڑھا گیا،
جنازہ پڑھنے کے بعد جو غسل دینے والے گھر پہنچے، ان سے پوچھا کہ یوں تو امام زین العابدین انتہائی خوش شکل، لیکن ہم نے غسل دیتے وقت دیکھا ان کی پوری پیٹھ انتہائی سیاہ پیٹھ تھی، گویا کوئی چیز باقاعدہ وہ روزانہ بوجھ ڈھوتے رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تب گھر والوں نے کہا، انہوں نے بتانے سے منع کیا تھا، لیکن چلو اب وہ جا چکے ہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ کسی کو ترغیب لگے۔ رات کا آخری حصہ ہوتا، امام زین العابدین اپنے یہاں سے چاول کی بوری، آٹے کی بوری، ستو کی بوری، کھانڈ کی بوری، کسی اور چیز کی بوری اٹھاتے اور پھر شہر میں ان گھروں میں دروازے پر پہنچا دیتے جو غریب ہوتے، اور پرچہ لکھ کر ڈال دیتے، یہ تمہارے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے، اس کو استعمال کرو۔ اور پھر آ کر تہجد کی نماز، اور بسا اوقات بہت دیر آتے، فجر کی نماز آ کر پڑھتے مسجد میں، یعنی اتنی دیر ہوتی دور دور جاتے پتہ بھی نہ چلتا۔ ہم خود کھانے کو کمال سمجھتے ہیں، خود پہننے کو کمال سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کا کیریئر، اپنے بچوں کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اس سے آگے ہمارا گیٹ بند ہے، اس سے آگے ہمارے خیال کا بھی گیٹ بند ہے، اس سے آگے ہماری سوچ کا بھی گیٹ بند ہے کہ کوئی اور بھی ہمارے دسترخوان پر کھائے، ہمارے پیسے سے کسی اور کے بدن پر بھی کپڑا آئے۔ اور اگر ہم نے کبھی طوفان کیا تو جا کر ان آستانوں پر جھنڈے لگا دیے، ہم نے کپڑا پہنا ہے تو پتھروں کو پہنا دیا، کپڑا پہنا ہے تو درختوں کو پہنا دیا، کپڑا پہنا ہے تو ہم نے فصیلوں کو پہنا دیا، اور ہم نہ پہنا پائے غربا، مساکین اور یتامہ کو نہ پہنا پائے۔ رمضان کا پیغام یہ بھی ہے، یہ شہر مواسات ہے، اس میں ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے بچوں کے کپڑے ہیں تو کیا ان کپڑوں کے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی حق ہے یا نہیں ہے، ہمارے مال میں کسی اور کا حق بنتا بھی یا نہیں بنتا ہے۔ اور یاد رکھیے سب مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، جس طرح دانت میں درد ہو جائے آنکھ نہیں سوتی ہے، دماغ نہیں سوتا ہے، دانت درد میں ہے، درد دانت میں ہے، آنکھ بیدار ہے۔ کوئی پوچھے آنکھ کو تمہیں کیا پریشانی ہے، درد تو دانت میں ہو رہا ہے، آنکھ بولتی ہے یہ میرے جسم کا حصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے، آنکھ کا میرے ساتھ اشتراک ہے، یہ میرا ہے، میں اس کی ہوں، اس کو درد ہے تو میں درد محسوس کر رہی ہوں۔ بالکل ایسے پوری امت کے بارے میں فرمایا، مثل ایک تعمیر کے ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا، اس طرح کر کے فرمایا، اس طرح کر کے فرمایا، پوری امت اس طرح ہے، پوری امت اس طرح ہے۔ فرمایا تم پوری امت مثل بھائی ہیں، میری پوری امت کے افراد آپس میں بھائی ہیں، ایک بھائی فاقہ ہو دوسرا بھائی کھائے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول کون مومن نہیں؟ فرمایا وہ شخص جو خود تو کھا لے لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا رہے، وہ شخص جو خود تو پہن لے اس کا ہمسایہ ننگا رہے۔ امام تیمیہ رحمۃ اللہ خدمت میں کوئی سائل آیا، کچھ نہیں تھا پاس، سبق پڑھا رہے تھے، طلبہ سے پوچھا، ان کی جیبیں بھی خالی تھی، تنگ دستی کا دور تھا۔ سائل جانے لگا یہ دیکھ کر کہ شیخ نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ نہیں ہے، طلبہ سے پوچھا تو کچھ نہیں ہے، تو سائل خود ہی شرما گیا، واپس جانے لگا۔ سائل کو روکا، رک جاؤ، اپنا عمامہ اتارا، اپنا جبہ اتارا، اور پھر فساد میں فرمایا یہ جو کپڑا میں نے پہنا ہے سطر کے لیے ہے، ورنہ میری غیرت یہ کہتی ہے میں یہ کپڑا بھی تمہیں دے دیتا، لیکن یہ اتار دوں گا تو سطر سے جو ہے بے سطر ہو جاؤں گا، یہ میں نے اس لیے پہن لیا ہے، اپنی دستار اور اپنا جبہ اتار کے دے دیا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل حاضر ہوئے، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول کچھ پہننے کے لیے چاہیے، کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری بستی میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو تمہیں کھلا دیتا، جو تمہیں پہنا دیتا؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول ایک سے زائد ایسے لوگ ہیں جو مجھے کھلا دیتے، جو مجھے پہنا دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ دراز فرما دیے، حالانکہ انتہائی شفیق پیغمبر ہیں، اپنے دونوں ہاتھ دراز کر دیے، اور کیا فرمایا اللہ انہیں اور تمہیں ایک جگہ جمع نہ کرے، یعنی جب تم جنت میں جاؤ وہ جنت میں نہ جائے، اللہ تمہیں اور انہیں ایک جگہ خیر کی ایک جگہ جمع نہ کرے، خیر ایک جگہ جنت ہے، یعنی اللہ تمہیں اور انہیں جمع نہ کرے، بس دعا فرما دی ان کے لیے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، شب قدر تو ہم یاد رکھیں، تاک راتوں کو بھی یاد رکھیں، لیکن اپنی بستی کے غربا کو، اپنی بستی کے مساکین کو، مسافرین کو، مستحقین کو بھی یاد رکھیں۔ اور آخری بات عرض کروں گا، مستحقین میں
دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو مانگ لیتے ہیں، جو پھر لیتے ہیں، جو توجہ دلا دیتے ہیں. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا. عجیب بات کی اللہ نے. اللہ فرماتے ہیں بعض فقراء وہ بھی ہوتے ہیں جو مانگ نہیں پاتے ہیں. حساس مومن مسلم کا مزاج یہ ہونا چاہیے وہ مانگنے تک چھوڑے ہی کیوں، وہ خود دیکھے ہماری بستی میں کون غریب ہے، وہ خود دیکھے میرے صدقے کا مستحق کون ہے، وہ خود دیکھے میرے رشتے میں کون غریب ہے، وہ خود دیکھے جو نہیں مانگ سکتے ان تک پہنچائے. اور اگر کوئی شرماتا ہو آپ یہ اس کو کہیں گے یہ زکوٰۃ ہے، تو آپ کیوں کہیں گے کہ زکوٰۃ ہے؟ آپ دل میں نیت کیجئے، اس سے کہیے میں بازار سے فلاں چیز لایا تھا، سوچا آپ کے لیے بھی لیتا ہوں. میں نے فلاں چیزیں بازار کے لیے بچوں کے لیے تھی، سوچا آپ کے لیے بھی لیتا ہوں. آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے. یہ آپ اپنی نیت میں رکھیے لیکن اسے دیجئے. صدقہ فطر تک کے محدود نہ رکھیے، عشر تک کے محدود نہ رکھیے، اور بھی کچھ کیجئے. اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوتا ہے. بلکہ علماء نے لکھا اللہ سے لینے کے خاص طریقہ یہ بھی ہے اللہ کو دے دے آدمی. ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جا رہے ہیں اور راستے میں ایک مسافر ملا، ایک انتہائی غم زدہ شخص ملا. اس نے پہچان لیا کہ یہ موسیٰ ہیں، سلام کیا اور پوچھا شکل سے لگتا ہے آپ پیغمبر ہیں، کیا آپ موسیٰ ہیں؟ ہاں میں موسیٰ ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ کہ کوہ طور پر جا رہا ہوں. میری بھی ایک درخواست ہے. کیا درخواست ہے؟ اللہ مجھے دیتا ہے لیکن ترسا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ سے کہیے ایک ہی بار دے دے. میں کبھی فاقہ رہتا ہوں کبھی ملتا ہے، ایک ہی بار دے دے. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کی درخواست کو قبول کیا اور دے دیا، اور خوب دیا. جب خوب دیا تو اس آدمی نے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا. کچھ مہینوں کے بعد پھر حضرت موسیٰ کے اس در سے گزر ہوا، اس راہ سے گزر ہوا، دیکھا کہ عالیشان محل ہے، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں. بہت تعجب ہوا کہ چند مہینے پہلے اس راستے سے گزرا تھا تو جھونپڑی تھی، ایک لاغر شہ شخص تھا، لاٹھی پر راستے میں بیٹھا ہوا تھا لاٹھی لے کر. اس نے مجھ سے کچھ کہا تھا. آج دیکھتا ہوں کہ محلات ہیں، دیکھتا ہوں کہ مال کا ایک انبار لگا ہوا ہے، اور اس طرح بھی چوپائے اور بے شمار چیزیں ہیں، نوکر چاکر ہیں. پوچھا اس محل کا مالک؟ بتلا گیا فلاں جگہ بیٹھا ہے، چوکی پر بیٹھا ہے، تخت پر بیٹھا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا ان کو بلاؤ. بلایا گیا تو وہی شخص پہچان لیا، سلام کیا. حضرت موسیٰ سے عرض کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ سیدنا موسیٰ نے کہا ہاں میں نے پہچان لیا ہے، لیکن تم تو بہت غریب تھے، قلاش تھے، فقیر تھے. یہ کیا ہوا تمہارا کہ تم چند مہینوں کے بعد تم نے محلات تعمیر کر لیے؟ کہا میں نے اللہ سے سودا کر لیا، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے دینا شروع کیا، میں نے اللہ سے تجارت شروع کر دی. وہ مجھے دیتا رہا، مخلوق کے خدا پر خرچ کرتا رہا، ادھر میں دیتا رہا ادھر وہ دیتا رہا. اللہ سے لینے کے طریقہ بھی یہی ہے کہ بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خوب مال دے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے مال سے غربا کا، مستحقین کا، مسافرین کا پورا خیال رکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر پل توبہ. اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم ربي لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ربي لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. الہ العالمین تو ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہم اس کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں. ہم نے ساری زندگی
آپ کی نعمتوں کو استعمال کر کے یا اللہ آپ کے ساتھ یا اللہ نافرمانی کے معاملہ کیا، ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ آج جمعہ کا عظیم ترین دن ہے، مولا کریم جمعہ کی نماز کا مبارک ترین وقت ہے، اور ہم یا اللہ آپ کے گھروں میں سے مبارک ترین گھر مسجد میں جمع ہیں، اور مولا کریم اس وقت ہم نہا دھو کر آئے ہیں، پاک صاف ہو کر آئے ہیں۔ اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ مولا کریم مولا کریم مولا کریم ہمارے یہ دونوں ہاتھ کشکول ہیں، جس طرح فقیر اور قلاش بازاروں میں اپنے برتن لے کر گھومتا رہتا ہے، اور بازار کے وہ کریم دکاندار سمجھدار دکاندار اس فقیر کی جھولی میں کچھ نہ کچھ اس کے برتن میں ڈال ہی دیتے ہیں۔ مولا کریم ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ کے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں۔ آپ کریم ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ جواد ہیں۔ مولا کریم آپ بہت مہربان ہیں، ہم اپنے کریم رب کے در پہ حاضر ہیں۔ مولا کریم اپنے سارے قصوروں کے ساتھ حاضر ہیں، اپنے سارے قصوروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ یا اللہ ہم مغفرت چاہتے ہیں، آپ کی رضا چاہتے ہیں، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ کوئی شک نہیں کہ مجمع میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں جو ساری زندگی احتیاط سے زندگی گزارتے رہے، لیکن کچھ مجھ جیسے ناہنجار بھی ہوں گے جو غفلت میں زندگی گزرتی رہی۔ معاف فرما دے، معاف فرما دے اللہ، بچپن کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دے، جوانی کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دے، دین کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دے، رات کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دے۔ مولا 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 ہم کھول کھول کر کہیں کہ کیا ہے، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ خود پردہ فرماتے ہیں، آپ نے پردہ فرمانے کا حکم بھی دیا ہے۔ کہ اللہ آپ ستار بھی ہیں، آپ غفار بھی ہیں، آپ سمیع بھی ہیں، آپ بصیر بھی ہیں، آپ ہم میں سے ہر ایک کو خوب جانتے ہیں، بس معاف فرما دیں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الہ العالمین ہم شرک سے توبہ کرتے ہیں، ہم کبائر گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم صغائر گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے بچپن کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم جوانی کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس عمر کے گناہوں سے بھی توبہ کرتے ہیں۔ بس جو پیچھے ہو گیا معاف فرما دیں، اپنے فرشتوں کو حکم فرما دیں، ہماری ساری فائلیں آپ کے سامنے ڈال دیں، اور آپ ہماری ان فائلوں پر عفو کا قلم چلا دیں، اور کہہ دیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اے اللہ ان کے بدلے آپ کریم ہیں، کہ اللہ آپ نیکیاں عطا فرما دیں، ہمارے سارے قصوروں کو معاف فرما دیں۔ مولا کریم مجمع میں آپ کے بے شمار ایسے بندے بھی ہیں جو بدن کے اعتبار سے بھی بیمار ہیں، روح کے اعتبار سے تو ہم سب ہی بیمار ہیں۔ یا اللہ ہماری روح کو بھی جلا یعنی قوت عطا فرما دے، یا اللہ قوت عطا فرما دے۔ ہمارے دل جو گناہوں سے میلے ہو چکے ہوئے ہیں، جو خطاؤں سے خراب ہو چکے ہوئے ہیں، جو مختلف قسم کے برے امراض سے برباد ہو چکے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دیں، دل بینا دے دے، یا اللہ دل بینا دے دے، قلب سلیم عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے قلوب کو بھی صاف کر دے، یا اللہ ہمارے اذہان کو بھی صاف کر دے، اور مولا کریم روحانی بیماریوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ شفائے روحانی عطا فرما۔ مولا کریم مجمع میں بہت سارے بھائی ہیں جو جسمانی طور بیمار ہیں، ہسپتالوں کو جا جا کر تنگ آ چکے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی بیمار ہیں۔ مولا کریم بہت سے مائیں بہنیں اور بچیاں اور بچے بیمار ہیں، انہیں بھی شفا عطا فرما دے۔ یہاں جو مجمع میں بیمار ہوں انہیں بھی شفا عطا فرما دے۔ بہت سے نوجوان ہیں پڑھ لکھ کر بار بار انٹرویو دیتے ہیں، لیکن مولا کریم روزگار کا کوئی سبیل، روزگار کے سبیل نہیں بن پا رہی ہے، اس امید سے بھی ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ آج اپنی قدرت سے ان کے لیے بھی فیصلہ فرما دیں، ان کے لیے حلال اور آسان روزگار عطا فرما دیں۔ بعض وہ نوجوان ہیں جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتہ ہو گیا لیکن اولاد نہیں ہے، راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہوئی ہیں۔ آپ کا خزانہ خزانہ ہے، آپ فیصلہ فرما دیں، انہیں اولاد عطا فرما دیں۔ اور بعض والدین وہ ہیں جن کے گھروں میں بچے اور بچیاں بالغ ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ مولا کریم آج کے اس دور میں یہ معاملہ سنگین معاملہ ہے، بعض حساس والدین کی
رات کی نیندیں اسی میں چلی جاتی ہیں۔ بس بس کرم فرما دے، بس کرم فرما دے، ان کے لیے خیر کی راہ نکال دے، ان کے لیے خیر کی راہ نکال دے۔ مولا کریم آپ نے ہم سب کو کسی نہ کسی درجے کی عزت دی ہوئی ہے، عزت دے کر واپس نہ لے، عزت دے کر واپس نہ لے، مال دے کر اس کو نہ چھین، علم دے کر اس کو نہ چھین، نیکی دے کر اس کو نہ چھین۔ اللہ ناقدری جب ہوتی ہے آپ کو بھی جلال آتا ہے، اور ناقدری سے چیزیں چھن جاتی ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آپ صاف صاف اعلان کر چکے ہیں، شکر کرو گے تو میں دوں گا، یعنی آپ دیں گے، ناشکری کریں گے تو چھین لیں گے۔ مولا کریم ہم سے ناشکری تو ہو چکی ہوئی ہے، لیکن آپ نہ چھینیں۔ مولا کریم بس رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ آپ نے جو عزتیں دی ہیں اس کو نہ چھین۔ آپ نے بدن کے اعتبار سے ہزاروں نعمتیں دی ہیں۔ آنکھ ایک نعمت ہے، اس کی بینائی نہ چھین۔ کان ایک نعمت ہے، اس کی سنوائی نہ چھین۔ دماغ ایک نعمت ہے، اس کی یادداشت کو نہ چھین۔ یا اللہ بدن میں آزاد قوت دی ہے، اس قوت کو نہ چھین۔ رحم فرما دے، رحم فرما دے۔ یا اللہ، یا اللہ، بہت سے آپ کے بندے مختلف قسم کی حاجتوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہر بھائی کی جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ ہماری سب سے بڑی حاجت ہماری مغفرت ہے، تو ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے وہ لوگ جو گزر چکے ہیں، ان میں ہم سے بعض کے والدین بھی ہیں، بعض کے اساتذہ ہیں، بعض کے قریب ترین احباب ہیں، اور بعض کی اولادیں بھی ہیں۔ یا اللہ وہ گزر چکے سچے عالم میں ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اور مولا کہ جب ہمارا وقت ہو، جب تک دنیا میں رکھنا ہے، دین پر ثابت قدم رکھ، اعضاء کے ساتھ ثابت قدم رکھ، برکت کے ساتھ ثابت قدم رکھ، صحت کے ساتھ ثابت قدم رکھ۔ اور جب ہمارا آخری وقت ہو، مولا کریم، مولا کریم، مولا کریم کلمے کی دولت کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ یا اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا